حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت حیات طیبہ میں سے جہاں تک ہم سنے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب قیام نبی علیہ السلام کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ مدینے میں آپ کو بتایا کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے کہ یہودیوں کو شروع سے ہی جب سے 3 سال سے لوگ مکہ جاتے ہیں، مسلمان ہو کے آتے ہیں، نبی کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ محمد آخری نبی بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ مدینے کو آ کے انتظار کر رہے تھے کہ یہودیوں میں محمد پیدا ہوں گے، آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کے ساتھ ہمیں مل کر جنگ کریں گے، پوری دنیا پر کنٹرول کر لیں گے۔ کئی بار انہوں بولتے تھے، قرآن میں بھی اللہ کئی جگہوں میں اشارہ کیا ہے، جب کبھی جنگ ہوتی نا کافروں سے، یہودیوں کی جنگ ہو تو وہ لوگ بولتے تھے فخر سے، ہماری کتابوں میں لکھو ہے آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، انہوں آئے تو ان کے ساتھ مل کر ان کو ہمیں لیڈر بنا کے ہمیں جنگ کرنے آئیں گے نا، جب ہمیں جیتتے سے تمہیں سب ہار جائیں گے۔ یعنی شارٹ میں یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ایک باپ کیسا 100% اچھی طرح سے پہچانتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے یہود کہ یہ محمد آخری نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے، تمام نبیوں کے امام یہی ہیں، اچھی طرح سے جانتے تھے۔ لیکن ایک جلن، ایک حسد، اور ذرا صاف الفاظ میں بولنا ہے تو یہودیوں کے پاس مال کا، بزنس کا کنٹرول بہت زیادہ تھا۔ مدینے میں وہ لوگ پیسے دے کر لوگوں کو سود اس زمانے میں کھاتے تھے، سود بڈی کو دے کے خوب کھاتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ایک ماسٹر مائنڈ کی طرح وہ پیش آتے تھے۔ چودھری بولے یعنی چودھراہٹ، ایک بڑے گھر کو بولتے تھے، اپنے آپ کو بتاتے جو اوس حضرت جو مشرکین کا قبیلہ تھا نا، انہوں سب اپنے آپ کو ہمیں ان پڑھا، ہمیں جاہل، ہمیں تم لوگ آج پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تم لوگ آج کر کو یہودیوں کو بولنے انہوں اور زیادہ چڑھ جاتے تھے، یہ اپنے آپ کو بہت کم سمجھتے تھے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ آپ سمجھنا، یہ پوری حالت جو تھی نا، ہمیں ایجوکیٹڈ، ہمیں مالدار، ہمیں سب کو بزنس کا کیا کر کو سکھانے کا، باغ ہمارے پاس، بزنس کرنے کے طریقے ہمارے پاس، سب کسی بھی پیسے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس لینا، سود بنتے ہی رکھنا، تو اصل جو پیسے دیا اس سے بھی بہت زیادہ ان کو مل جانا، یہ ساری چیزیں تھی نا۔ وہ حضور کے آنے کے پہلے لوگ پورا فوکس، اپنی پورا اٹینشن، اپنی توجہ حضور کی طرف کرتے سو دیکھو اندر سے حسد شروع ہو گیا تھا، جلنا شروع ہو گئے تھے وہ لوگ۔ کیا یہ پورا ہمیں اس پر کو ڈیپینڈ تھے سو یہ لوگ، اب کون کی محمد کر کو اب ادھر جاتے کیا، تب ہمارا بڑے کر کو ہمیں نہیں نا وہ کیا ہونا سو، ان کی چودھراہٹ خطرے میں آ گئی تھی۔ اب ان کو بڑے ماننے کا چانس کیا بھی دکھتا نہیں تھا، کیا نا گریڈش عزت نہیں سو ہے نا، یہ حسد ہے نا، بہت زیادہ بغض، عداوت، یہ دشمنی، اس میں اتنا جلتے تھے۔ اب جب نبی آئے تو ان کے خلاف کام کرنا شروع کی۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کو آتے ہی، مدینہ منورہ میں قیام کرتی مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی کا بولے تو کیا وہ نوجوانوں کے لیے ایمان بنانے کی جگہ، بچوں کے ایمان بنانے کی جگہ، کوئی بھی پردیس اجنبی آدمی آیا تو اس کے ٹھکانے کی جگہ، وہاں حکومت کے ساری چیزوں کے اعتبار سے، عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، سب کے بارے میں ڈسکس ہوگا۔ وہاں وہ ایک اسلامک سینٹر، ہر قسم کی مسلمانوں کے فائدے کی پوری چیزیں وہاں طے کی جائیں۔ یہ مسجد نبوی رسمی مسجد کر کو نہیں، ویسے ہماری بھی مسجد ہے ہونا سا۔ اب ایک مسجد ہے تو اس کے محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں دین کے اعتبار سے ضرورت پڑنے والی ہر چیز کے بارے میں یہاں فکر ہونا اور وہ ان تک پہنچنا۔
نبی علیہ السلام یہ قائم کرے، اس کے بعد نبی کی دور اندیشی بولنا. آج تک بھی تاریخ میں بلکہ قیامت تک بھی اس کی مثال کون بھی نہیں لا سکتا. ایک اگریمنٹ حضور علیہ السلام ایک اگریمنٹ ڈالے مدینہ منورہ کے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کو بھی ایک اگریمنٹ بول، اسے بولتے ہیں میثاق مدینہ. میثاق مدینہ، مدینہ کا اگریمنٹ بول، یہودیوں کے ساتھ اگریمنٹ کیا طے کرے. اس میں نبی علیہ السلام اس کے اندر کئی ساری چیزیں طے کرے. مثال کے طور پر یہ طے کرے کہ یہاں جو یہودی ہیں نا، یہودت جیوز، انہوں اپنے مذہب میں رہیں گے، ان کو آزادی ہے، انہوں مسلمان ہونا کر کو ہمیں زبردستی کریں گے. مدینے کے 50% جو بھی تھے پورے مسلمان ہو گئے، باقی 50% تھے صحابہ یہودیاں. حضور لکھ دے اگریمنٹ میں تم نا اپنے مذہب کے اعتبار سے پوری آزادی ہے، جو چاہے تمہارے مذہب کا تمہیں کرے جائے. نمبر 1. نمبر 2، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھے کہ کبھی بھی ایک طرف ہے مسلمان اور ایک طرف ہے یہود. یہود کو کیا کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو مسلمان آ جائیں گے، مسلمانوں کو مدد کی ضرورت پڑے تو یہود آ جانا، کیونکہ یہ ہمیں پورے مل کر مدینہ یہ اللہ کے نبی طے کراتے ہیں. ویسا اللہ کے نبی اس میں یہ بھی طے کراتے ہیں ہمارے آپس میں دوستانہ تعلقات ہوں گے. ایک دوسرے کا پاؤں کھینچنا، ایک دوسرے کو پیچھے سے دھوکہ دینا ایسا نہیں رہیں گے. ایک کنٹری والے، ایک شہر والے کا ہمیں ہو گئے، اب ایک دوسرے کے خلاف کام ہرگز کریں گے نہیں. یہ بھی اس کے اندر اگریمنٹ صحیح ہوتا ہے. اس میں اللہ کے نبی یہ بھی لکھائے ہیں مدینہ منورہ اس پر کون حملہ کرے تو بھی انہیں کامن دشمن ہمارا، یہود کا بھی مسلمان کا بھی دشمن. کنٹری وہاں کے رہنے والے اس ملک میں امن آنا، ملک کے رہنے والے کو سکون کی زندگی گزارنا بولے تو یہ چیز ضروری چیز ہے. اندر سے دھوکہ دینے والا کون بھی صحیح رہنا، دشمن کو راستہ بتانے والا کون بھی صحیح رہنا. دیکھو امن کے ساتھ ملک رہنا بولے تو پورے کے پورے ایک دل ہو کو رہنا. جیسا ہمیں کون سی بھی بات ہے تو ہر کون سا مذہب والا رہے تو بھی وی آر انڈینس، ہمیں ہندوستانی کر کو وہاں جیسا مشترک ہو جاتے نا، جم جاتے نا، ویسا اللہ کے نبی اس زمانے میں یہ دنیا کیا کرتی ہے تاریخ کر کو بولتی. میں بولنا نہیں، بات سے ذرا ہٹ کو جاتا ہوں میں. دنیا بولتی یہ گولڈ لیول اگریمنٹ کا ایسا معاہدہ یہ سب کب ہوا کر بولے تو کوسے کی سال میں 1000 غالباً 200 1225 میں ایسا کوسے کی سال بولتے لوگ. بول کو کیا بولتے ورلڈ میں فرسٹ ملکوں میں یا 2 قسم کے لوگوں میں مل کو اگریمنٹ وہ فرسٹ ہوا. یہ 600 عیسوی میں اللہ کے نبی کب کی کر کو دکھا دیں. لیکن کبھی بھی ایسی چیزوں کے بارے میں تاریخ کے اندر بولنا بولے تو انگریزاں انہوں تو دشمن انگریزاں کیا کرتے سو ہمیشہ اسلام کی جو بھی چیزیں ہیں اسے چھپا دیتے سو. انہوں لکھ کر سلیبس کے اندر داخل کر کے ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. فرسٹ انہیں امریکہ میں چنے کریا سو، انہیں فلاں ملک میں فرسٹ کریا سو. حالانکہ اسے کئی 100 سال پہلے مسلمانوں کر کو ہو گیا ہے، لیکن اسے ایک طریق کو کر کو بولے گا نا، بالکل اسے سیاہ کر دینا، تاریخ کر کر چھوڑ دینا، اس پر روشنی نہیں ڈالنا. یہ ان لوگوں کی عادت، دشمن ہی کریں گے. تمہیں میں جان کو رکھنا، اپنے بچوں کو بتانا سو میں. خیر نبی علیہ السلام کیسے پوائنٹس اس کے اندر بولے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ میں کون تو بھی دوست بن گئے بولے تو انہوں یہودیوں کی بھی دوست، یہودیوں کے ساتھ کون تو بھی دوست بن گئے تو مسلمانوں کی بھی دوست چلو. ایک جنے کے دوست کو دوسرے مارنا نہیں، دشمن بنانا نہیں. کیسے پیارے ڈیٹیل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں خالی وہ پوائنٹس تک آپ کو سناتا ہوں. میں اس میں اسپیشل یہ پوائنٹ بھی تھا دستاویز کے اندر، رولز کے اندر یہ بھی تھا قریش کو امن دے کر، یہود قریش کو امن دے کر اب ان کو کون بھی مارنا نہیں، تم کو یہ کبھی بھی کرنا نہیں ہے، کیونکہ قریش سے کیا کیا تکلیفیں ہو رہی تھی وہ بھی ہیں، وہ سب حضور کو معلوم. تو یہ بھی کرے تھے اس میں یہ بولے تھے کہ کامن مظلوم کون رہے تو بھی مدد کریں گے، یہود بھی کریں گے، مسلمان بھی کریں گے. مظلوم کسی کے اوپر تو بھی ظلم ہوتا ہے تو مل کر ہمیں اس کی مدد کریں گے. اسی طرح اس میں یہ بھی تھا کہ کون سا بھی بڑا اختلاف جھگڑا کر ہو گیا تو لاسٹ یعنی چیف جسٹس کون کر کو بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ فیصلہ، ان کے فیصلے کے بعد آگے ایک بات نہیں بولنا، ویسا کون کر کو بولے تو حضور کا لاسٹ فیصلہ مانا جائے گا. مگر یہود تو ٹھہرے دشمن انہوں فرسٹ سال، سیکنڈ سال، تھرڈ سال کر کو تاریخ آگے سنیں گے انشاءاللہ. بنو قیقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، ایک سال ایک قوم اگریمنٹ توڑ کو زبردست یعنی پیٹ پیچھے چھرا گھومنا ہوتے نا، ویسا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ کرے تھے یہ لوگ. اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ تو بعد میں. اسی سال یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں فرسٹ سال ہے. اسی سال اذان کی مشروعیت ہوئی، ایک بڑا ایمان افروز حالت ہو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیاں اپنے لوگوں کو عبادت خانے میں جوڑنے کے واسطے ایک ٹیکنیک رکھے تھے، وہ پسند نہیں۔ نصارہ عیسائیاں اپنی عبادت گاہ میں لوگوں کو جوڑنے ایک ٹیکنیک طریقہ رکھے تھے، پسند نہیں۔ یعنی بہت اوپر ایک چیز باندھ دینا، اسے مارنا، آگ پہاڑ کے اوپر میں آگ جلا دینا، وہ آگ جلے تو گھر میں ہی سلو آگ جلتی ہے، عبادت کا ٹائم ہو گیا، جانا بول کے سب آ جانے کا، سینگ رکھ کر اس میں رکھ کر پھونکنا، ایسے کئی قسم کے طریقے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل صحابہ سے مشورہ کرتے، نماز کو جمع کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں نماز ہوتی ہے، نماز ہوتی بولے تو سب کو معلوم ہونا نا، کیسا معلوم کرانا، بار بار مشورہ کرتے ہیں حضور، دن رات حضور کی وہ فکر، ایک دم فکر، صحابہ بھی دیکھتے ہیں، صحابہ بھی کئی مشورے دیتے، ایک مشورہ دیتے، حضور بولتے نہیں یہودیوں کا طریقہ، یہ مجوسیوں کا طریقہ، یہ نصارہ کا طریقہ، کس کے طریقے کو بھی کافی کرنا نہیں، یہ اسلام کی خصوصیت۔ حضور پورا ریجیکٹ کرتے، نکو مسلسل فکر۔ دیکھو ہمو بہمی رسول اللہ، حدیث کی شروحات میں لکھا ہے حضور غمگین ہیں، بالکل پورے صحابہ غمگین۔ ایک صحیح مسلمان کی علامت یہ تھی، ہمیں مسلمان نہیں، تمہیں سب خوش ہونے کا، شریعت کو سی چیز میں خوش ہو بولیں کہ اس میں ہونا، شریعت کو سی چیز میں فکر کرو، غم کرو بولیں کہ اس میں غم کرنا سر۔ حضور غمگین ہی نہ بلکہ پورے صحابہ بولتے ہیں ہمیں سب غمگین ہو گئے، ہمارا سب کا دل درد کرتا تھا، کیا حضور کو اتنی فکر ہے نا، کیا تم ایک راستہ اللہ کھولے تو اچھا رہتا نا، پورے صحابہ دعا کرتے ہیں، سب کی فکر یہ تھی۔ ایک دن ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں رات میں کہ ایک آدمی، خوبصورت آدمی، ان کے ہاتھ میں ایک سینگ ہے، انہوں پوچھتے ہیں جا کر ان کے پاس، ذرا وہ دیں گے کیا تمہیں، کہ کیا کریں گے تمہیں رکھ لو، نہیں نماز کے ٹائم میں اس میں پھوک کر سب کو نماز کو بلاؤں گا۔ اچھا تم نے یہ کیا مقصد ہے، ہاں یہ کام میرا، اس سے بھی اچھا طریقہ میں بتاتا ہوں، اچھا بتاؤ نا، ضرور بتاؤ، تمہارا احسان ہوگا۔ تو انہوں سائڈ میں رکھتے، دیوار کے پاس جاتے، کھڑے ہو کر انہوں اذان کے کلمات بولتے، فرشتے اذان کے کلمات بولتے۔ یہ صحابی وہ بہو ڈٹو پورا خواب دیکھ لیے، جب بیدار ہوئے انہوں ایک دم خوشی، دوڑے حضور کے پاس آتے، یا رسول اللہ ایسا خواب۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور بلاتے، یہ خواب دیکھے تو صحابی کو بولتے تمہیں خواب میں کیا کیا کلمہ سنے کی، وہ فرشتے انہوں تمہارے ذریعے سے، ایک دم زیادہ فکر مند کون تھے کہ ان کے ذریعے سے حضور کو یہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ حضور حدیث کی کتابوں میں ہے، سب بھی کامن ایک ٹائم میں آ گیا، کو انسیڈنس ہوتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے بھی بتا دیا گیا، وہ انہوں بھی خواب میں دیکھتے، اس کے علاوہ بھی اور ذرا صحابہ بھی خواب دیکھے تھے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کو یہ خواب دیکھنے والے صحابی کو حضور بولتے تمہیں کلمہ بولو، انہوں زور سے بولیں گے۔ فرسٹ اذان شریعت میں کر کو آئی سو کبھی اذان کی مشروعیت اسی وقت ہوئی، یہ سن 1 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ زمانے میں چادر کا کپڑے ایسا جبہ قمیص کر کو نہیں، ایک چادر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کلمہ سنے نا، وہ برابر سنبھالنے بھی ہوتا نہیں، وہ کپڑے ایسا پکڑنا کو کھینچنا کو بھاگ کو آتے ہیں مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر، کئی کو انہوں بھی بوجھ دیکھے تھے، ایسا وہ مسئلہ بہت سب کی فکر تھی نا، وہ حل ہو گیا۔ ایک سن ہجری کچھ ایک ہوا، ویسا ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز شروع میں 2 رکعت کی تھی۔ ہجرت کے پہلے سال تبھی شریعت کا حکم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آیا کہ اب سے ظہر کی نماز 4، عصر کی نماز 4، عشاء کی نماز 4 رکعت ہوگی۔ اسی سال سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بلکہ جو حضور کی جو سالی ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ، ان کو بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے۔ اسی سال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بلکہ یہودی لیکن عالم، یہودی کتابوں کے ان کے عالم تھے، سو انہوں آئے حضور کے پاس 3 سوال کرتے ہوئے، 3 سوال کبھی وہ آنسر لینے کے بعد ان کو پورا شرح صدر ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بعض ہمارے پاس بیان کرنے والے لوگ اپنی کتابوں میں بھی ایسے ویسے یہودی نے 100 سوال کیا حضور جواب دے، 1000 سوال کیا جواب دے کر کو اتنا فیک، اتنی غلط خبریں پھیل کو یہ واقعہ پر کچھ وہ غلط باتیں چلتی سن۔ خیر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی، یاد رکھنا یہودی تھے اور اللہ کے نبی اپنی کتاب میں پورا پڑھو تھے، حضور کو پورا کا پورا سیم دیکھے، ذرا چیزاں پوچھنا تھا وہ بھی پوچھے، کلیئر ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عجیب صحابی، سلمان فارس کے، انہوں پہلے بت پرست تھے، یعنی بتوں کو پوچھتے تھے، اس کے بعد یہ برابر نہیں نام ان کو مجوسی بنے، آگ کو پوجنے والے، اس میں آئے، کنورٹ ہو گئے۔
یہ بھی برابر نہیں سمجھ میں آیا یہودی بنے، وہ بھی برابر نہیں سمجھ میں آیا نصرانی بنے، تب جا کر ان کو کوئی بتانے والے بتائے ایک آخری نبی کر کو آنے والے ہیں، ان کی شریعت فائنل، اور انہوں مدینہ منورہ میں آئیں گے، ابھی حضور ہجرت کر کو آپ بھی نہیں، وہ ٹائم میں چاہ گئے انہوں آنے کے وقت میں راستے میں بعض لوگ ان کو کتنا کرے سکا بولو نا، ان کو بعض لوگ پکڑ لی، پکڑ کو اپنے کنٹرول میں لے لیے، دیکھو اسے بولو اڑی میں دان ہے، اس لیے ایک غلام بنا، حالانکہ وہ ایک آزاد آدمی ہوں، ان کو غلام بنا کو دھوکے میں مدینہ میں بھیج ڈالے، ایک یہودی ان کو خرید لیا سے ایک یہودی اپنے پاس غلام بنا کو رکھا تھا، انہوں بھی کیا مدینہ کچھ آنا تھا کیسا بھی میں آ گیا ہوں، اب آخری نبی آنے تک میں ویٹ کروں گا بول کو وہاں چھے جب حضور آئے ان حضور کے پاس آ کر ملے، بات کریں، ان کو پورا سمجھ میں آ گیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور بولے کہتے ہیں ان کے پاس ایک لمبا واقعہ ان کا، میں وہاں جاتا نہیں، حضور ان کے پاس بولے کہتے ہیں سلمان تمہاری آزادی کے بارے میں سب سے پہلے فکر کرنا، تمہیں اسے کیا کرنا، اتنا پیسے دے دو میں آزاد کر دوں، کو یہودی بولیا، انہوں جا کو پوچھے تو اس میں کیا کرنا، اس کے لیے اتنے باغ لگانا، یہ وہ سب تو کرے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں، وہ بھی کرے، حضور کے پاس آئے، حضور کی دعا کی برکت وہ لگائے نا، فوراً اسی سال وہ پورے کے پورے درخت بڑے ہوئے، پھل بھی دے دے، اور کئی سارے ان کے خاص واقعات ہو۔ خیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اسی سال مسلمان ہوئے۔ سو ایک مدینے کے اندر ایک کنواں تھا، بیر روما بول کے، مدینے میں دوسرے باڈی میں کنویں میں سب پانی ہے نا ذرا کھارا رہتا ہے، بیر روما کا تو ہے نا یہ پانی بڑا میٹھا، ایک یہودی کے پاس تھا، حضور خواہش کرے مسلمانوں کو میٹھا پانی ملتا نہیں نہ ہو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوچھے یا رسول اللہ میں یہ خرید کر دیتا ہوں، میں ایمان پکا رہنے کے ٹائم میں ایسا سوال اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، حضور بولے جنت، گارنٹی جنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی قیمت ایک گنا کر بولو نا، 2 روپے کی چیز کو 20 روپے میں 200 روپے میں کہاں بڑا کو بیچا یہودی، لیکن خریدے اپنے خاص پیسے سے خرید کر پورے مسلمانوں کے لیے ان کو وقف کر دے، اپنی اون ملکیت میں اونرشپ میں رکھنے کا نہیں، پورے مسلمان مدینے کے مسلمانوں کو پینے کے واسطے کر کو وقف کر دے۔ ایسے عثمان رضی اللہ عنہ کچھ ایسے کنویں سے بھی ایک قطرہ پانی بھی دے نہیں سکا، تڑپا کر مارے سو ظالمہ ان کے خلافت کے زمانے میں۔ خیر یہ سن 1 ہجری میں پیش آنے والے یہ ضروری واقعات، اس میں خاص لاسٹ وقت جو ضروری بات ہے وہ بولنا ہے، اسی سن 1 ہجری میں جہاد کی مشروعیت تھی مکہ المکرمہ میں۔ حضور کیسا حضور دین کی دعوت دیتے ہیں، زبردستی زور نہیں اس کے اوپر بھی، چوڑی پکڑ کو جھگا کو منع کچھ سمجھاتے ہیں، زور زبردستی نہیں چاہیے۔ اسلام میں تلوار اٹھا تو مسلمان ہوتا کہ نہیں کی کر کو بولے تو انہیں مسلمان ہوا تو وہ اسلام کا اعتبار نہیں، خود اللہ رسول مانتے نہیں، یہ سب اسلام نہیں کر دو۔ ہمیں جہاد کر کو یہ ٹاپک آتے ہی کیا سمجھتے گا تو لوگ میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر کو ایسا رکھے ان سے پوری دنیا والے کو زبردستی مانو کر کو کیسا کر کو رکھے سچویشن کا، تو مسلمانوں کے پاس جہاد کر کو ہے نا زبردستی مسلمان بنانے کے واسطے وہ ہرگز نہیں، اس سے اس کا کیا بھی کنیکشن نہیں۔ مکہ المکرمہ کے کافروں کو ابھی بھی پیٹ میں جلن ختم نہیں ہوا، کیسا ہے مسلمان مدینے میں جا کو اتنا سکون سے نہیں سکھ، انڈر گراؤنڈ دشمن یہود بھی کفار میں آپس میں دوست بن گئے۔ ہمیں مسلمانوں کو ساتھ دے سکا دیتے، تم لگا آؤ تم نے کیا کیا سپورٹ کرنا کی کرتے، اتنا نہیں، جب یہودی وہاں آنے کا لوگوں کو اشکال، مکے والوں کو اشکال کو چھوڑنے کا، مکے والے مدینے کے آس پاس جو قبیلے ہیں ان لوگوں کو چڑھانے کا، تو ہمارے سسرال کا رشتہ نہ، تو یہ رشتہ نہیں کیا، جا کو مارو، جا کو ستاؤ، بول کو عجیب ٹینشن، بول نہیں سکتے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھے تو سمجھ میں آئے گا کیسا نہیں بھڑکائے، کیسا نہیں جلائے گا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارچر میں رکھنے کا، اندر سے دوست سکا دکھنے والی یہودیاں، اندر سے دشمنی، آس پاس کے مدینے کے آس پاس کے لوگ آپ کو ستانے کا، کون مکے والے سکھانے کا، مکے والے خود آپ کو ستانے کا، ایسا چاروں طرف سے ٹارچر۔ 13 سال پورے صبر سے نبوت ملنے کے بعد حضور علیہ السلام پورے طرح 100% صبر کے ساتھ دعوت کا کام کریں، کبھی بھی بھڑکے نہیں، صبر خالی، مارے توڑے، ایک بازو گھر عبداللہ ابن ابی معیط اور ایک ادھر بازو گھر ابو لہب کا، شوہر بیوی دونوں ستانے کا، حضور کو گالیاں دینے کا، ستانے کا، حضور کے 2 پڑوسیاں ایسے، حضور باہر کام دعوت دینے گئے کبھی سمجھانے گئے کبھی مارنے کا، غلیظ وہ بوٹیاں حضور کے سر میں ڈالنے کا، کچرا ڈالنے کا، کیسا نہیں ستائے، صحابہ کو کیسا نہیں ستائے۔ میں پہلے بھی بتایا، ننگا گھر میں مارنے کا، کاٹ دینے کا، ستانے کا، گرم میں ڈالنے کا، سرد کے اس میں ستانے کا،
جی بجی پیٹ میں سطر کبھی بھی صبر کے علاوہ کیا کچھ نہیں، صبر صبر صبر۔ اب یا آنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے منہ میں ایک جملہ آتا سو جملہ خان سے بھی ہمارے لوکل اس میں بولنا تھا تو جملہ خان سے بھی اور پڑے گی کرے گا وہ مکے والے کو بولتے جملہ خان کو سے بھی اللہ کو چھوڑے گا کیا ایسا اپنے نبی کو ایسا مار کو بھگا ڈالے نا تم لگا کر کو حضرت صدیق اکبر کی زبان میں ہمیشہ رہتا سو گیا دل میں درد نبی کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ کا حکم آ گیا۔ اب جہاد کا تو کیا، مسلمان اپنا کام کرتے ہیں، کرنے دے نہیں سکا آپ کو ظلم کرنے کا، ستانے کا، ٹارچر کرنے کا۔ ایک چھوٹی سی بلی بھی سولت ہے بولو نا، ہاتھ میں مارے ہلڑ کو لات مارتے ہیں، صورت میں مارتے، پاؤں میں مارتے، دم میں مارتے، چھوٹی بلی کیا بچ نہیں ہمارے سامنے، 1000 بار کرے گا ایک بار تو بھی ہاں کر کو ذرہ آواز کریں گے، کتنا ستا ہے، معمولی نہیں۔ 13 سال میں مکے میں 27 چھوڑ کو مدینہ میں اتنا ستاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گئے، اب خاموش رہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تلوار اٹھا کو اسلام پھیلانے کا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہرگز وہ نہیں۔ ہم نہ مارنے آئے تو ڈیفنس کرے جا، اسٹارٹنگ میں آڈر ڈیفنس کرے جا، بس اتنا اسے لوگ بڑا واویلا مچاتے۔ تو اچھا یاد رکھیں نا، ایک بات مجھے بولنا ہے، اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ جسم کے اندر ایک پھوڑا آ گیا ہے، یہ پھوڑے کو ختم نہیں کرے تو پورا جسم میں وائرس پھیل جائے گا بولے تو اسے کاٹ ڈالنا، سرجری کرو، اسے نکال ڈالو، اسے ختم کر ڈالو، نہیں تو وہ وائرس وہ زہر پورا جسم پھیلے گا، وہ ٹائم میں کاٹنا چھوڑتا۔ ہاؤس کے اندر پوری مچھلیاں ہیں، ایک مچھلی مردہ ہو وہ متعفن ہو جائے گا، اس کی بدبو ہے، اس کی وجہ سے باقی پوری مچھلیاں بھی برباد ہو جائیں گی، پوری مچھلیاں بھی مر جائیں گی۔ دیکھو وہ مچھلی کو اٹھا کو پھینکنا پڑے گا باہر ہاؤس سے، نہیں مان چھوڑو کر کو نہیں کر سکتے۔ پورے انسانوں کے امن کے واسطے، پوری انسانیت، خالی مسلمانوں نہیں، پوری انسانیت کے امن کے واسطے، مظلوموں کی مدد کے واسطے کو اللہ کی طرف سے حکم مشروعیت کا اسے جہاد۔ چنانچہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ خیر جہاد کا کانسیپٹ فقط میں سمجھا دینا چاہتا ہوں میں، یہ ہے اس کی اصلیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اپنے جو ہم تو بار بار بولتے ہیں نا نور محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور، اس انوار کے ذریعے سے اللہ ہمارے خاندان، ہماری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ بھرپور اس کے نور سے اللہ ہم سب کو منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔